بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا، آج اس کے بارے میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، حضرت یوسف کے قصے کو قرآن کریم کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اسے نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال سے عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہی عطا کی۔ تو ناظرین، جب حضرت یوسف کے ستیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کو رہائی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف کو حضرت یعقوب کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زار و قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے، کہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی۔ تو حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، تو اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے کو اس پہ ڈال دو، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس واپس مصر آ جانا۔ یہ سن کر سیدنا یوسف کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف کا بکری سے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے گیا تھا، جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا یوسف کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجیں۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب کو اپنے لختے جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہہ سکو کہ بورا سٹھیا گیا ہے، تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب کے پوتوں نے کہا، تو آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں؟ پھر یعقوب نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب نے اپنے لختے جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کیں۔ حضرت یعقوب کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام باادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا کہ فرعون مصر کا لشکر؟ تو یہودا نے انہیں فرمایا، انہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون نہیں، یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لے آئے، اور آپ نے سیدنا یعقوب سے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں، آپ خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا حجم غفیر بھی حاضر ہے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب اپنے فرزند حضرت یوسف سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی ستیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے، یہ سجدہ تحیت تھا جو اس وقت جائز تھا۔ جب سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔
اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی قرار دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب کی وفات کے بعد حضرت یوسف نے مزید 30 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر دے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ کو حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈائری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔